السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم پڑھیں گے آج الدرس الاول خلاصۃ النحو کا۔ اس میں بہت ہی پورا نحو کا خلاصہ پیش کر دیا ہے، تو جو لوگ کچھ نحو صرف پڑھیں ہیں وہ اگر اس کتاب کو پڑھیں تو انشاءاللہ ان کا نحو صرف اور پختہ ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں لفظ اور اس کے اقسام سے۔ لفظ یعنی ورڈ جو ہم اپنے زبان سے اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں اسے کہتے ہیں لفظ۔ تو انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر جو لفظ بے معنی ہو اسے محمل کہتے ہیں، جیسے دیزن، اور جو لفظ با معنی ہو اسے موضوع یا مستعمل کہتے ہیں، جیسے قلم۔ یعنی کہ ہم کچھ ایسے الفاظ کہتے ہیں نا کہ جاؤ یہاں وہاں کچھ کام کرو، تو یہاں کا تو معنی ہے وہاں کا بھی۔ پھر ہم کچھ کہتے ہیں کہ جیسے پانی وانی لے کے آؤ، مہمان وغیرہ آئے ہیں تو پانی کہتے ہیں، پھر وانی بھی کہتے ہیں۔ تو پانی کا تو معنی معلوم ہے، پانی ایک چیز ہے پینے کی، مشروب ہے وہ، لیکن وانی کیوں کہتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں محمل، یعنی جس کا کچھ معنی نہیں ہوتا، اس کو صرف ایسے ہی ہمارے عام بول چال میں بولا جاتا ہے۔ تو جو جس لفظ کا معنی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں موضوع اور مستعمل، اور جس کا کچھ معنی نہ اسے کہتے ہیں محمل۔ اب موضوع کی اقسام۔ لفظ موضوع کی دو قسمیں، مفرد، مرکب۔ اس سے پہلے آپ ایک مسئلہ بھی ہے اس کو بھی سماعت فرما لے تو اچھا رہے گا، کہ ہم جو کہتے ہیں نا عام بول چال میں پانی آنے لاؤ، قلم ولم، یہ چیز، تو یہ سب چیزیں میں جو ہم کہتے ہیں اس میں تو کوئی زیادہ حرج نہیں ہے، لیکن جو ادب کی چیز ہے، جو دین میں جن کی بہت اہمیت ہے ان چیزوں کی، جیسے ہمارے عبادت گاہیں، ہمارے دین کی جو اہم چیزیں ہیں، اہم نام ہیں، جگہ ہیں، مقامات ہیں، ان سب کے نام محمل کر کے نہیں کہنا چاہیے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ چلے مسجد جاتے ہیں، کچھ نماز وغیرہ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، تو استغفر اللہ ایسے الفاظ نہیں کہنا چاہیے، یہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنے جو اہمیت کی چیزیں ہیں، نماز ایک عبادت ہے جس میں رب سے بندے کا تعلق جڑتا ہے، ہم اس کو کہیں نماز، تو یہ بہتر بات نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ تو جو اہمیت کی چیزیں ان میں ایسا نہ کہا جائے۔ اب موضوع کی اقسام بتا رہے، اس کی دو قسمیں، مفرد، مرکب۔ اب اکیلے موضوع لفظ کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں، جیسے جمل، اور ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعہ کو مرکب کہتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر، زید جالس فی المسجد۔ یعنی صرف ایک لفظ ہو نا، ایک لفظ معنی دار، اسے کہیں گے مفرد، اور چند لفظ مل جائے تو اسے کہیں گے مرکب۔ لفظ یعنی کہ یہاں سے لفظ سے مراد موضوع میں کہہ رہا ہوں، پھر آپ وہ محمل مراد مت لے لینا۔ تو موضوع یعنی ایک مفرد مل جائے، ایک لفظ ہو موضوع تو اسے کہیں گے مفرد، اور اگر چند مفرد مل جائے تو اسے کہتے ہیں مرکب۔ جیسے لیلۃ القدر، اس میں لیلۃ یہ بھی مفرد ہے اور قدر یہ بھی مفرد، دونوں مل گئے، دو آ گئے تو اسے کہیں گے مرکب۔ زید جالس فی المسجد، اس میں چار ہیں، زید ایک ہے، جالس ہے، فی ہے، پھر مسجد، تو یہ چار ہو گئے، تو یہ چار اس میں موضوع لفظ مل گئے تو یہ ہو گئے مرکب۔ اب مرکب کی بھی کچھ قسمیں تو بتا رہے کہ مرکب کی دو قسمیں، ناقص اور تام۔ اب ناقص اور تام کسے کہتے ہیں وہ بھی بیان کر رہے ہیں، کہ جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں، جیسے ماء البحر، سمندر کا پانی، ولد صغیر، چھوٹا لڑکا۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ چھوٹا لڑکا ہے سمندر کا پانی، لیکن کیا اس سے کہنا کیا چاہ رہے، وہ پوری بات نہیں پتہ چلی، تو یہ ہو گیا مرکب ناقص، جسے مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں۔ اور مرکب تام وہ جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں، جیسے اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو یہ بات مکمل ہو گئی کہ رب تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہے۔ لا تکذب، تم جھوٹ مت کہو، تو اس میں بھی پتہ چلا کہ کسی ایک جھوٹ چیز جو برا کام ہے اس سے ہمیں اس فعل سے روکا جا رہا ہے۔ اسے مرکب مفید، جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ تو آپ ان سب کے نام یاد رکھیں، مرکب ناقص کو مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں، اور مرکب تام اس کے چار نام، مرکب تام، مرکب مفید، جملہ اور کلام، یہ سب کہتے ہیں۔ اب جملہ کی اقسام۔
تو جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جیسے البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے، اور جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے نصر رجل، آدمی نے مدد کی۔ آسانی اس میں بس آپ کو یہ دیکھتا ہے کہ اگر جملے کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے تو اسے جملہ اسمیہ کہیں گے، اگر فعل سے ہو رہی ہے تو اسے جملہ فعلیہ کہیں گے۔ پھر بتا رہے اسی طرح جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، جیسے انا کاتب، میں کاتب ہوں، اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں، جیسے انصر۔ 4 چیزیں بتائیں جملے کی اقسام میں: جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ اسمیہ جس کی ابتدا جملہ اس لفظ اسم سے ہو اسے جملہ اسمیہ، اگر فعل سے ابتدا ہو تو اسے جملہ فعلیہ۔ پھر بتا رہے یہ تو 2 قسمیں ہو گئی، اب پھر دوسری 2 قسمیں بتا رہے اس جو جملہ ہے اس کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، یعنی ہاں یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ سچ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اعتبار سے 2 قسمیں ہوتی ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ تو جملہ خبریہ جیسے انا کاتب، میں کاتب ہوں، تو اس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے کہ وہ خبر دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ میں کاتب ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بھی کہہ رہا ہوں۔ لیکن جملہ انشائیہ جس میں سچا یا جھوٹا جس کو نہ کہا جا سکے، جیسے انصر، تو مدد کر، تو اس میں حکم ہو رہا ہے کہ تو مدد کر، بتایا نہیں جا رہا ہے کہ اس نے مدد کی ہے، تو حکم ہو رہا ہے، اور حکم میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹے صحیح ہے۔ تو یہ ہو گیا جملہ انشائیہ۔ اب تمرین ہے، تو تمرین نمبر 1، لفظ کا معنی اور اس کی اقسام بیان کیجیے۔ تو لفظ کا معنی بھی بتائے کہ جو انسان کے منہ سے نکلے، اور اس کی اقسام 2 ہیں، موضوع اور معمل۔ نمبر 2، موضوع لفظ کی اقسام بیان کیجیے، وہ تو میں نے بتا ہی دیا، مفرد، مرکب۔ نمبر 3، مرکب کی کون سی قسمیں ہیں، تو مرکب کی قسمیں بتائے کہ مرکب تام، مرکب ناقص۔ نمبر 4، جملے کی اقسام بیان کیجیے، جملے کی اقسام آخر میں آپ نے پڑھی، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی کیجیے، اس میں کچھ غلطیاں ہوں گی، اس کو آپ کو صحیح کرنا ہے۔ تو پہلے بات میں کہنا بھول گیا کہ تمرین کو آپ کو میں تو حل کر کے پیش کروں گا الحمدللہ، لیکن آپ لوگ پہلے خود سے حل کریں، لکھیں کاپی میں، اس کے بعد اس اصلاح کو سنیں، تب جا کے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ورنہ فائدہ تو ایسے بھی ہوگا سن کے، لیکن کم فائدہ ہوگا۔ تو نمبر 1، بے معنی کلمہ کو معمل کہتے ہیں، تو اس میں غلطی کیا ہے، بے معنی کلمہ نہیں، بے معنی لفظ کو معمل کیا جائے گا۔ نمبر 4، جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں، تو اسے جملہ انشائیہ نہیں بلکہ اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ اب تمرین نمبر 3 ہے، مفرد اور مرکب الگ الگ کیجیے۔ تو الحیاء یہ مفرد ہے، رسولنا یہ مرکب ہے، الرجاء مفرد، رب العالمین مرکب، الصدق مفرد، عبد محمن مرکب، الامانۃ مرکب مفرد، ناقۃ اللہ یہ مرکب ہے، الصوم جنۃ یہ مرکب ہے، الایمان مفرد ہے، الصلاۃ نور المحمن یہ مرکب ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ بھی مرکب ہے۔ پھر بام ہے مرکب ناقص اور مرکب تام الگ الگ کیجیے۔ تو دعا مخ العبادہ یہ مرکب تام ہے، الطہور شطر الایمان یہ بھی مرکب تام ہے، حقوق الوالدین کبیرۃ یہ بھی مرکب تام ہے، الیمین الغموس یہ مرکب ناقص ہے، اس کا معنی ہے یمین الغموس، تو بات پوری پتہ نہیں چل رہی ہے۔ المحمن مرأۃ المحمن مومن کائن ہے، یہ بھی مرکب تام ہے۔ سید القوم خادمہم قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، یہ بھی مرکب تام ہے۔ طلب العلم فریضۃ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، یہ بھی مرکب تام ہے۔ البرکۃ مع اکابرکم یہ بھی مرکب تام ہے، برکت ہے تمہارے بڑوں کے ساتھ۔ امتم محمنۃ مومنہ لونڈی تو یہ مرکب ناقص ہے۔ لا يدخل الجنۃ قاطع قطع تعلق کرنے والا یعنی رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ مرکب تام ہے۔ العلم النافع نفع بخش علم فائدہ مند علم تو یہ مرکب ناقص ہوا۔ الزکوٰۃ کنتر الاسلام یہ بھی مرکب تام ہے۔ تو آپ اس کو اچھے سے پڑھیں، اور جو بات نہ سمجھ میں آئے آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں، ہمارا نمبر وغیرہ ہو واٹس ایپ پہ ہو، جہاں آپ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، جو بات نہیں سمجھ میں آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔